محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے دجال سب سے بڑا فتنہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں آج آخری تاخرات ہے اس کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، 2024۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کئی رمضان کے مہینے ہم سب کو نصیب فرما دے تاکہ نیکیاں ہم سب جمع کر لے اور تو راضی ہو جائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ یہ جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ کوئی رمضان کی مناسبت سے نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ٹاپک ہے، ایسا عنوان ہے کہ جمعہ میں بھی اس پر نہیں بولا جاتا ہے، جبکہ اس ٹاپک پر سب نبیوں نے بولا ہے اور سب نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ تو مقرر صاحب کو، خطیب صاحب کو، امام صاحب کو چاہیے کہ گاہے بگاہے اس ٹاپک پر بولے، لوگوں کو بتائیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور ہم مسلمان مانتے ہیں، جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن قیامت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی آخری عدالت لگائے گا جہاں فیصلہ ہوگا۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوگی۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہے، لیکن بڑی نشانیاں 10 ہے، اور 10 میں سے ایک دجال ہے۔ تو آج میں صرف جو بھی وقت ملا ہوا ہے دجال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دجال کیا ہے؟ اپنے سماج میں ابھی ایک چیز گردش کرنے لگی ہے اور لوگ بولنے لگے ہیں کہ ملک دجال ہے یا کوئی آدمی دجال ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نہ ملک دجال ہے، نہ کوئی آدمی دجال ہے، نہ فائٹر پلین دجال ہے، نہ مشنری دجال ہے۔ وہ دجال ہے، وہ انسان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا ہے اور ڈرا دیا ہے۔ تو آئیے دیکھیں، قیامت قائم ہونے سے پہلے 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الفتن، حدیث نمبر 2901، حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نحن نتذاکر، ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ صحابہ کی بات چیت قیامت کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے۔ ہمارے اور آپ کی بات چیت تجارت کے بارے میں ہے، سیاست کے بارے میں ہے، اور صحابہ کی بات چیت آخرت کے بارے میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما تذکرون، کیا کر رہے ہو؟ کیا آپس میں بات چیت کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے، نذکر الساعہ، ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں، قیامت آنے والی ہے، یاد کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، نہیں آئے گی، جب تک کہ 10 چیزیں ظاہر نہ ہو جائے۔ اور 10 چیزیں کیا ہے؟ 3 دال ہے، 10 میں سے 3 دال۔ دال یاد رکھیے گا، آرام سے یاد ہو جائے گا۔ ایک دال دخان، دھواں، دوسرا دال دجال، تیسرا دال دابہ، ایک چھوٹا سا جانور ہوگا جو انسان سے بات کرے گا۔ اب وہ سب کچھ بتا دے گا، تیری بیوی کہاں گئی تھی، کہاں کیا ہے۔ اب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو 3 دال یاد رکھیے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا، ابھی آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ پھر اسی طرح یاجوج ماجوج ہے۔ پھر اسی طریقے سے 3 جگہ پہ دھنسنا پھٹ جائے گا، زمین جو ہے پوری پھٹ جائے گی۔ وہ کیا؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں، عرب کے اندر۔ اور آخری نشانی یہ ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی اور سب کو ہکاتے ہوئے حشر کے میدان میں لے جائے گی۔ یہ ٹوٹل 10 نشانیاں ہیں جس میں سے ہم دجال کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آئیے دیکھیے کہ دجال سے تمام نبیوں نے، سب نبیوں نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے کہ دجال سے بچ کے رہنا، ڈرتے رہنا، جب وہ آئے تو کیسے تیاری کرنا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن، حدیث نمبر 2933، ما من نبی الا وقد انذر قومه الاعور الكذاب الا انه آور وان ربکم عز وجل لیس بعور مکتوب بین عینی کافارا۔ کوئی نبی نہیں گزرے ہیں مگر انہوں نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، اور سنو وہ کانا ہوگا، آنکھ اس کی ایسی ہوگی، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دونوں آنکھ کے بیچ لکھا ہوا ہوگا کافارا۔ اب ہم میں سے کچھ بھائی سوچ رہے ہیں، یار جب یہاں پر کافارا لکھا ہوگا کافر، تب تو ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ آرام سے پہچان جائیں گے، سیدھا بولیں گے تو دجال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں۔
ہم اور آپ بیڑی سگریٹ تمباکو خینی گٹکا جو لوگ کھاتے ہیں اس پیکٹ کے اوپر لکھا رہتا کہ نہیں لکھا رہتا کہ یہ کینسر کے لیے ہے، اس سے کینسر پھیل جائے گا، پریشانی ہوگی؟ تو لکھے ہونے کے بعد بھی ہم لے کر خرید کر کھاتے ہیں، تو یہاں لکھا ہوگا بھی پھر بھی اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے آسانی ہے، اس پیکٹ پر لکھا ہوا ہے اور آپ جائیے خریدنے کے لیے، اس پر لکھا ہوا اور سیدھا یہاں پر کٹ کٹ کے لکھا رہتا، یعنی یہ گال کے اس حصے کو کاٹ کے فوٹو پر چپکائے ہوئے کہ یہ کھائیے گا تو ایسا کٹ جائے گا، پھر بھی لوگ خریدتے ہیں، لائیے 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 لائیے۔ تو اسی طرح یہاں لکھا ہوگا کافر تو اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے لوگ۔ عدم آسان ہے، لوگ بولیں گے ارے لکھا ہوا کیسے پھنس جائیں گے، اور کتنے لوگ سوچ رہے ہم تو بڑے بہادر ہیں پھنسیں گے ہی نہیں۔ یہاں خینی میں پھنس گئے ہیں اور دجال میں نہیں پھنسیں گے، تمباکو میں پھنس گئے اور دجال میں نہیں پھنسیں گے۔ وہ تو ایک چمتکار ایسا دکھائے گا کہ سب کو اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے آگے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر اور آخری انسان تک سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش دجال ہے۔ حدیث کا نرایا صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2942، ما بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر آخری انسان تک سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش دجال ہے۔ یہ اب دجال یہ ہے کیا چیز؟ ملک تو ہے نہیں، فائٹر پلین تو ہے نہیں۔ کتنے لوگ معلوم ہے کیسے چونا لگاتے ہیں، کیسے بیوقوف بناتے؟ امریکہ، امریکہ، کاف الف اخیر میں ہوتا، امریکہ، کاف الف تو کاف الف کا، پھر فرانس کو اٹھا کے لیا ہے، فرانس، تو فرانس کا پہلا دو لفظ اور امریکہ کا آخر دو لفظ، تو امریکہ کا آخر کاف الف اور فرانس کا پہلا دو لفظ فارا، کافر۔ نہیں سمجھے؟ امریکہ اور فرانس کو ملا دیا، بولے یہی لوگ کافر لکھ کے آ رہا ہے کیونکہ بیچ میں لکھا ہوا ہوگا، تو امریکہ الف میم را یا کاف الف، تو بیچ میں لکھا ہوا ہوگا، تو بیچ میں تو الف میم را یا شروع ہو گیا، اخیر کا فرانس نون سین ہو گیا، اب بیچ میں جو بچا امریکہ کا کاف الف بچا، فرانس کا فارا یا بچا، تو یہ دونوں مل کے یہی دجال ہیں۔ آپ دیکھیے سرچ کیجئے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دجال کی فوٹو ڈالے ہوئے، یہاں پر بڑی سی آنکھ، رے بھائی ان کے بعد دونوں آنکھ ہوگی، دونوں آنکھ ہوگی، یہ بھی ہوگی یہ بھی ہوگی، کبھی یہ نہیں تو کبھی یہ نہیں۔ ابھی حدیث کے اندر وہی آیا، تو آئیے حدیث میں سنیں، غور کریں، اگر کہیں آ گیا تو پہچان جائیے گا کہ یہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نمبر 1، دجال جو ہے وہ کیسا ہوگا، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ نمبر 1، وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہے وہ، اور وہ کوئی ملک بھی نہیں ہے، اور فائٹر پلین بھی نہیں ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا یہ دجال کا یہ ہے۔ پھر اسی طرح وہ جوان ہوگا، بوڑھا نہیں ہوگا۔ اب کتنے لوگ کوئی امریکہ کے صدر کو ایسا بول رہے ہیں تو اس کو ایسا بول رہے ہیں، اس کے پریسیڈنٹ کو ایسا بول رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں، بھائی وہ جوان ہوگا، بوڑھا تھوڑا نہ ہوگا، وہ جوان ہوگا حدیث کے حساب سے۔ نمبر 3، سرخ یعنی لال، کبھی آنکھ اس کی لال ہو جائے گی، کبھی سفید ہو جائے گی، اور دونوں آنکھ ادلا بدلی ہوتی رہے گی، کبھی یہ سفید تو کبھی یہ سفید، کبھی یہ لال تو کبھی یہ لال، آنکھ دونوں ہیں۔ نمبر 3، وہ پست قد ہوگا، ہائٹ اس کی چھوٹی ہوگی اور موٹا تگڑا ہوگا۔ اب ایسا نہ ہو کسی کو ہم اور آپ دیکھ لیں اپنے سماج، اس کو پیٹنا شروع کر دے کہ تو ہی دجال ہے بھائی۔ اور کبھی اس کی یہ آنکھ خراب ہوگی رائٹ والی، کبھی لیفٹ والی، آنکھ دونوں ہے اس کے پاس۔ پھر اسی طرح اس کے دونوں آنکھ کے بیچ میں کافر لکھا ہوا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسا خینی کے اور سگریٹ پر لکھا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح اس کی پیشانی جو ہے وہ کشادہ ہوگی، خوب چوڑی ہوگی اس کی پیشانی۔ پھر اسی طریقے سے اس کا سینہ چوڑا ہوگا، کبھی چوڑا ہو جائے گا کبھی سکڑ جائے گا۔ وہ بانج ہوگا، اس کے بعد بچے نہیں ہیں۔ تو ابھی جتنے لوگ کسی صدر کو، کسی ملک کے پریسیڈنٹ کو بولتے ہیں کہ یہ دجال ہے، تو اس کے بعد تو بچے ہیں، لیکن یہ جو دجال ہے حدیث والا دجال، وہ بانج ہوگا، اس کو بچے نہیں ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2927۔ یہ کافر جو لکھا ہوا ہوگا، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2934، یقرأ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ عربی نہیں پڑھے ہوئے ہیں اور یہاں کافر لکھا ہے تو وہ پڑھ کیسے پائیں گے؟
آپ کتنے لوگ سوچ رہے ہوں کہ مولوی صاحب جلدی جلدی عربی سیکھ لیتے ہیں تاکہ اگر کہیں لکھا ہوا رہے گا تو پہچان جائیں گے. یاد رکھیے گا، چاہے آپ عربی جانے یا نہ جانے، لیکن ایمانی طاقت جو آپ کی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں گے کہ یہ کافر ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ عربی جانے ہی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کے بال بہت گھنگریالے ہوں گے. تو یہ گھنگرو بال والے بہت ملتے ہیں اپنے سماج میں. تو ایسا نہیں کہ بیچارے کی شامت آ جائے، گھنگریالے بالوں والا ہوگا. ایک اور چیز ہے، خزاع قبیلے کے ابن قطن کے مشابہ ہوگا. خزاع قبیلہ ہے عرب کے اندر، تو اس میں بھی ایک آدمی ہے اسی کی طرح دکھے گا، لیکن جب وہ رہے ہوں گے ابن قطن یا ہونے والے جو رہے ہوں گے تو لوگ بولے یہی ہے بھائی، کیونکہ دجال اسی کی طرح ہوگا. اس لیے ابن سیاد وغیرہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے بول دیا کہ یہ اسی ٹائپ کا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا حدیثوں کے خزانے سے کہ دجال ملک نہیں ہے، کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، فائٹر پلین نہیں ہے، بلکہ وہ مرد ہے، عورت بھی نہیں ہے، اور جوان ہے، بوڑھا نہیں ہے، بانجھ ہوگا وہ. تو یہ اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دجال ابھی زندہ ہے کیا؟ اب ایک سوال ہے، کیا دجال ابھی زندہ ہے؟ دنیا میں ہے؟ کہاں پر ہے وہ؟ پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے، وہ مل ہی نہیں رہا ہے. پوری دنیا لگی ہوئی ہے، دنیا کے بعد اتنی مشینیں ہیں، لیکن وہ مل ہی نہیں رہا ہے. ایک صحابی کو وہ مل گیا تھا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں اس صحابی کا نام کیا ہے؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2942. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں، اور یہ حدیث فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. یعنی ایک لیڈی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھا ہے. بڑی لمبی حدیث ہے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین تھی الحمدللہ لمبی لمبی حدیثیں یاد کرتی تھی. اب یہ دجال والی جو حدیث ہے ایک لیڈی نے بیان کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک مرتبہ مسجد کے اندر آئے اور کہا آپ لوگ بیٹھیے، اور ممبر پہ چڑھ گئے سیدھا. اور کیا کہا؟ مسکراتے ہوا ہے، اس لیے نہیں جمع کیا ہوں کہ آپ لوگ کو تقریر سنانے آیا ہوں، نہ میں زیادہ تھکانا نہیں، اس لیے زیادہ تقریریں بھی نہیں ہونی چاہیے، لوگ تھک جاتے. تو کس لیے آئے ہیں؟ کوئی نصیحت کرنے نہیں آیا ہوں، آپ لوگ مت اس لیے آیا ہوں کہ تمیم داری میرے پاس آئے ہوئے تھے، وہ پہلے کرسچن تھے، تمیم داری مسلمان ہو کے آئے ہیں، اور انہوں نے دجال کے بارے میں ہو بہو بتایا، ویسا ہی بتایا جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کرتا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے اور لاٹھی لے کے چڑھ گئے سیدھا. تو یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کا واقعہ لمبا سنایا. اب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا ہے؟ لخم اور جزام یہ قبیلے کے نام ہیں. اپنے لوگ یہاں قبیلہ مشہور نہیں لیکن عربوں میں مشہور ہے. تو لخم اور جزام قبیلے کے 30 آدمی سمندری سفر پہ نکلے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 30 لوگ پانی کے جہاز میں سوار ہو کر، کشتی میں سوار ہو کر نکلے. اور پہلے کے زمانے کی کشتی کیسے چلتی تھی؟ ہوا پہ چلتی تھی، جدھر ہوا ہے ادھر چل رہی ہے. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری کشتی ایسی کشتی میں سے تھی کہ ہوا اس کے پیچھے پڑ گئی. اب 1 مہینے تک ہوا کے سہارے ہماری کشتی کہاں چلی گئی پتہ نہیں، اور ہم بھی بھٹکتے رہے. حالت کیا ہوگی سمندر کے اندر کہ کشتی 1 مہینے تک ہوا ہی کے تیز سے چل رہی ہے. اور ایک بات اور یاد رکھے گا، سمندر کے اندر جو طوفان آتے ہیں تو بڑے بڑے جہاز گیند بن جاتے، بال کی طرح، بڑے پہاڑوں کی طرح گیند بن جاتے، ایسا اٹھا کے سیدھا پھینکتے ہیں. تو یہ 30 آدمی کی حالت کیا ہوگی کشتی میں، ذرا سوچئے، وہ بھی 1 مہینے تک. بولے ہوا کے سہارے ہم لوگ چل رہے ہیں اور کشتی ہماری چلی جا رہی ہے. ایسے جاتے 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 ایک ٹیلا ہم کو ملا، ہم لوگ وہاں اترے. ایک چھوٹی کشتی رہی، چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر ہم لوگ ٹیلے پر پہنچ گئے. یعنی سمندر کے بیچ میں بھی تھوڑا تھوڑا ٹیلا ہوتا، وہاں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک گھنے بالوں والا جانور ہے، اور وہ ایسا چھوٹا سا جانور ہے کہ اس کا نہ منہ دکھ رہا ہے نہ پچھلا حصہ دکھ رہا ہے. تو وہ جانور کیا بولتا ہے؟ انا الجساسا، میں جاسوس ہوں. وہ چھوٹا سا جانور بات کر رہا ہے. اور عرب قبیلے کے یہ 30 آدمی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ 30 آدمی کو وہ جو جانور ہے چھوٹا سا، وہ بولتا ہے کہ میں انا الجساسا، میں جاسوس ہوں. اس کے بعد بولتا ہے کہ چلیے آپ لوگ. تو عرب کے لوگ بڑے بہادر ہوتے ماشاء اللہ. تو جیسے کہا آپ لوگ چلیے تو چلے سب لوگ جب چلے تو اس کے بعد ہوا، دیکھا ایک سنسان سی جگہ ہے، ویران جگہ ہے. وہاں پہنچے. جب وہاں پہنچے تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تیز تیز چل رہے ہیں،
تو کیا دیکھا کہ ایک مضبوط آدمی دونوں ہاتھ پیچھے اور پیر سمیت زنجیر سے جکڑا ہوا ہے، بدھا ہوا ہے۔ اب جیسے ہم لوگ پہنچے تو ہم لوگوں نے کہا ویلک من انت، تیرے لیے ہلاکت و بربادی ہے، تو کون ہے؟ اور اس آدمی نے کہا جو بدھا ہوا ہے میں اپنے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ تو اب دجال کے سوالات، اس نے کیا سوال عرب کے 30 لوگوں سے پوچھے۔ نمبر 1، اخبرونی عن نخل بیسان، مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے، کچھ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں جبکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اخبرونی عن نخل بیسان، بیسان شام سیریا، وہاں کا جو نخلستان ہے، باغ ہے، اس باغ میں پھل ہے کیا؟ تو اب یہ عرب کے لوگوں نے کہا پھل تو ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں پھل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا سوال، دجال کا دوسرا سوال، یہ بحیرہ تبریہ جھیل، اس کے اندر پانی ہے کیا؟ بولے ہاں پانی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ تیسرا سوال دجال کا، زغر شام سیریا، سیریا کا جو چشمہ ہے پانی کا، اس میں پانی ہے؟ بولے ہاں ہے، لوگ کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ بولے کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا، لوگ کھیتی باڑی نہیں کریں گے۔ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال، اخبرونی عن الامیین ما فعل، اچھا بتائیے اس النبی الامیین، امی کے جو نبی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا بتاؤ کیا ہوا، کیا کیا؟ مکہ والوں نے ان کو نکالا؟ بولے ہاں نکال دیا۔ مدینہ چلے گئے؟ بولے چلے گئے۔ اچھا جیتے کون؟ بولے وہی نبی جیت گئے ہیں۔ اچھا صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 4 سوال پوچھنے کے بعد، یہ دجال کے سوالات تھے، پوچھنے کے بعد انی انا، اچھا آپ لوگ جاننا ہی چاہتے تو میرے بارے میں سنیے، انی انا المسیح، میں دجال ہوں، اس نے خود ہی کہا میں دجال ہوں۔ اب اتنا تو ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ واقعہ سنایا، ممبر پہ چڑھے تھے ہی، اس کے بعد کہا دجال دنیا کے اندر آئے گا، 40 دن رہے گا، 3 دن بڑے دن ہوں گے، 37 دن 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، ہر جگہ جائے گا، مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ فرشتے جو ہیں حفاظت کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی لی اور ممبر پر ٹھوکا اور کہا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، طیبہ مطلب مدینہ، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں وہ داخل ہی نہیں ہوگا کیونکہ فرشتے لگے ہیں، سرحد پر حفاظت میں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی ہوئے، کہا میں تو بتایا کرتا تھا، اس کی دلیل بھی مل گئی۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ امام صاحب جب ممبر پہ خطبہ دے تو لاٹھی بھی لے کے رہیں اور کبھی کبھی لاٹھی کو ٹھوکا بھی کریں، دیکھیے اس چیز کی اہمیت کیا ہے۔ اب دجال کے بارے میں ہے کہ دجال نکلے گا کہاں سے آئے گا، کس طرح ہوگا۔ تو ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2237، اصفہان کے یہودیوں کے درمیان خراسان سے یہ نکلے گا، یہ جوس لوگ جو ہے نا، یہودی لوگ، یہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ماحول بن رہا ہے ابھی، اب کیا معلوم بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا، اللہ کو معلوم۔ سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2237۔ پھر اسی طرح دجال جو ہے وہ دنیا کے اندر 40 دن رہے گا، صرف 40 دن۔ 40 دن میں 3 دن جو ہیں بڑی آزمائش والے، اور 37 دن عام دنوں کی طرح 24 گھنٹے۔ 3 دن جو ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2937، 40 یومن، یوم کسنۃ و یوم کشہر و یوم کجمعۃ وسائر ایامہ کایامکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اب غور سے سنیں، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ سورج نکلا ہوا ہے تو نکلا ہوا ہے، 1 سال کے برابر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دن جو ہوگا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا جو ہوگا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام کو نماز کی فکر ہے، فذلک الیوم الذی کسنۃ تکفینا فیہ صلاۃ یوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ جو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو صرف 5 وقت کی نماز کافی ہے کیا؟ صرف 5 وقت پڑھ لے 1 سال کا ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقدر لہ قدرا، نہیں، وہ ایک دن 1 سال کے برابر ہے تو تم لوگوں کو 1 سال تک کی نماز پڑھنی پڑے گی، صرف 5 وقت سے کام نہیں چلے گا۔ یہی حدیث دلیل ہے کہ جہاں سورج نکلا ہوا 6 مہینے تک، اور 6 مہینے تک دن ہے، 6 مہینے تک رات ہے، تو آپ روزہ کیسے کریں گے؟ افطاری کہاں، سحری کہاں؟
تو ان لوگوں کے لیے کہ آجو باجو کا جو ملک ہے اس کے قریب کا اندازہ لے لے، سورج چاہے نکلا رہے افطاری بھی ہوگی سحری بھی ہوگی، رات چاہے رہے پوری رات بھی ہے تو افطاری بھی ہو رہی ہے سحری بھی ہو رہی ہے۔ یہی حدیث دلیل ہے، لا اقدر لو قدرہ، نہیں ایسا کرنا، اندازہ لگا لینا اور ایک سال کی نماز پڑھتے رہنا، سورج اب کو اپنا نکلنے دو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو ماشاءاللہ نماز کی بڑی فکر تھی۔ دجال کے ماننے والے کون لوگ ہوں گے، ایک سوال ہے۔ دجال تو ہم اور آپ جانتے ہیں یہودی لوگ ہے ہی، جوس لوگ، پھر اسی طریقے سے کافر اور منافق وہ بھی ٹیم اس کے ساتھ ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2943، یخرج الیہ منہا کل کافر و منافق، ہر کافر اور منافق دجال کے پیچھے رہے گا۔ پھر اسی طرح 70,000 یہودی کے ساتھ دجال نکلے گا، 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2944۔ پھر اسی طرح عجمی ترک لوگ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، عجمی لوگ، ترکی لوگ، سنن ترمذی کتاب الفتن 2237۔ اور ایک اہم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عورتوں کی تعداد دجال کے پیچھے زیادہ ہوگی، مسند احمد 5353۔ اور یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو ایمان کی کتنی فکر ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے بال بچوں کے لیے ہمیشہ فکر ہونی چاہیے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دجال کے پیچھے پیچھے لیڈیز زیادہ ہے، کیونکہ خواتین کو دیکھیے چمتکار کو نمسکار، کس طریقے سے بیچاری کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ابھی مارکیٹ میں 10 دن وہ ہیں، ہر جگہ سے آواز آ گئی، آپا 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 بول بول کے چھاپا مار رہا ہے، وہ چھاپا مار رہا ہے، لیکن ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس آپا بول بول کے جیب ڈھیلی ہو رہی ہے، اور گھر آ کے بولتی ہے آج تو میں دکاندار کو ٹھگ کے آ گئی ہوں۔ یہ بیچاری خود ٹھگا کے آ گئی ہے، لیکن تعریف کرنی پڑے گی، ہاں بالکل آپ ٹھگ کے آ گئے، آپ نے ٹھگ لیا ہے دکاندار کو، ماشاءاللہ کیا سامان آپ نے خریدا ہے۔ تو آپ بول کے باجی 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 ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے، 160 160 160 فاطمہ فاطمہ، وہ ایسی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، تو چمتکار چمتکار چمتکار، وہ سب ظاہری چیز، تو بیچاری کا مسئلہ وہی، تو دجال کے پیچھے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ ان کو ایمان کی کتنی فکر ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ یکون اکثر من یخرج الیہ النساء، عورتوں کی تعداد دجال کے پیچھے زیادہ ہے۔ حتی ان الرجل، یہاں تک کہ ایک آدمی لیرجع الی حمیمہ، اپنی بیوی کے پاس آئے گا، والی امہ، اپنی ماں کے پاس آئے گا، وابنتہ، اپنی بیٹی کے پاس آئے گا، واختہ، اپنی بہن کے پاس آئے گا، وعمتہ، اپنی پھوپھی کے پاس آئے گا۔ دیکھیے بیوی، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، یہ 5 لیڈیز کا ذکر کیا۔ فَيُوسِقُهَا رِبَاطًا مَخَافَةَ أَن تَخْرُجَ إِلَيْهِ، یہ جتنی عورتوں کا ذکر ہے سب کو پکڑے گا اور رسی سے باندھ دے گا، بیوی کو بھی رسی سے باندھے ہوا ہے، اس کو بھی باندھے ہوا ہے، کیوں؟ ایمان کو بچانے کے لیے، کہیں یہ دجال کے پیچھے نہ چلی جائے۔ تو یہ چمتکار کا جو ایسا وقت وہ ہوگا، دکھائے گا، تو یہ بیچارے کو اپنے ایمان کی فکر خود تو ہے ہی، اپنے گھر والوں کی فکر ہے، اور خاص طور پر لیڈیز کی، تو سب کو رسی سے باندھ دے گا تاکہ یہ وہاں تک جا نہ سکے اور بھاگ نہ سکے، ان تک پہنچ نہ سکے۔ پھر آگے یہ ہے کہ ایک درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، کہا جاتا ہے اسرائیل میں ابھی وہ درخت لگایا جا رہا ہے، پیڑ لگایا جا رہا ہے، اب وہ کون سا پیڑ ہے یہ پتہ نہیں، تو وہ پیڑ کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، تو پیڑ خود بولے گا مسلمان ادھر آ ادھر آ، یعنی وہ درخت، جھاڑ، پیڑ بات کرے گا، ہاذا یہودی، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، فقتلو، جا کے تو اس کو قتل کر دے۔ اب یہ وقت کب آئے گا اللہ کو پتا، لیکن یہ وقت تو آنے والا ہے، آج نہیں تو کل فلسطین اور اقصی تو خالی کرنا ہی کرنا ہے ان کو، چاہے جو ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشوانی ہے اور آپ کی پیشین گوئی ہے، اور ہم مسلمان اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، کب ہوگا اللہ کو معلوم، لیکن یہ ہونے والا ہے، یہی حدیث دلیل ہے۔ اب دجال کے چمتکار کیا ہوں گے؟ کیونکہ چمتکار کو نمسکار، جو چمتکار دکھاتا ہے لوگ اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگ اسی کا، تو دجال بھی اپنے پاس چمتکار لے کے چلے گا، لوگوں کو ایسا بنائے گا کہ لوگ اسی کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ جنت اور جہنم ساتھ میں لے کے چلے گا۔ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2934، اس کے ساتھ جنت بھی ہے تو اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جہنم جنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا وقت آ جائے گا اور دجال کہے گا آ جاؤ میری جنت میں، میری جہنم میں، تم لوگ آنکھ بند کر کے اس کی جہنم میں کود جانا، تبھی تمہارا ایمان بچے گا۔
اس کی جنت جہنم ہے۔ نمبر دو ندی ہے نا، دو ندی کو ساتھ میں لے کے چلے گا، ایک سفید ہوگی اور دوسری آگ والی ہوگی۔ دیکھو جب بھی چمتکار دکھائے تو آگ والی میں آنکھ بند کر کے کود جانا، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ تیسری چیز، روٹی اور بوٹی ساتھ میں لے کے چلے گا، اور پورا کھیل پوری دنیا میں روٹی اور بوٹی کا ہی ہے، گوشت کی بوٹی، وہ ساتھ میں لے کے چلے گا۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کتاب الفطر حدیث نمبر 2939، معہ جبال من خبز ولحم ونہر من معین، اس کے پاس تو گوشت کا پورا پہاڑ ہوگا، روٹی کا پہاڑ ہوگا، پانی کی نہر ہوگی۔ اب لوگوں کو کیا چاہیے؟ بوٹی۔ آج پوری دنیا بوٹی روٹی ختم، چمتکار دکھائے گا، لوگوں کو قبضے میں کر لے گا۔ زمین میں تیزی کے ساتھ چلے گا، اب آسان نہیں ہے تیزی کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں یہ بہت تیزی والا راکٹ سب آ رہا ہے، کہیں وہی تو نہیں ہے؟ ارے نہیں بھائی، مشین تھوڑے نا، وہ انسان ہے، بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے زمین میں، یہاں تک کہ لوگ ملیں گے اس سے تو ایمان والوں کو پکڑے گا اور سیدھا قتل کر دے گا، اس کے بعد پھر زندہ کرے گا تو بولے گا بتا میں ہوں نا اللہ، نعوذ باللہ، مجھے سمجھ میں آ گیا تو ہی دجال ہے، میرے نبی نے کہا تھا۔ تو وہ جب جمع رہے گا وہ کہے گا تو ہی دجال ہے، وہ دوبارہ مارنا چاہے گا، مار نہیں پائے گا۔ اتنا ہی نہیں، اس کے ساتھ جتنے چمتکار چل رہے ہیں وہ کیا کرے گا؟ وہ چل رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، آسمان سے کہے گا بارش برسا، اللہ کے حکم سے بارش ہو جائے گی۔ پھر کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب آج کل وہ بدلی لے جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، مصنوعی تو سب بنا رہے ہیں، تو دجال ہے کیا؟ ایسا نہیں چلتا بھائی۔ زمین سے کہے گا پودے اگا، زمین سیدھا اگا دے گی پودے۔ اس کے بعد ویرانے کے اندر جائے گا، خزانے ہیں، وہ خزانے زمین سے نکل کے شہد کی مکھی کی طرح اس کے ساتھ چمٹ کے چلیں گے۔ اب دنیا کو کیا چاہیے؟ پورا خزانہ لے کے چل رہا ہے، آپ کو چاہیے لے لیجئے خزانہ، ادھر آ جائیے، آپ کو چاہیے خزانہ لے لیجئے پورا۔ تو اب بتائیے کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ویرانے خزانے سب اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب دنیا کی حالت کیا ہوگی؟ 37 دن میں 37، صرف مکہ اور مدینہ محفوظ رہے گا، وہاں وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، لیکن داخل تو نہیں ہوگا، لیکن چپ کے سائڈ سے بلاتا رہے گا، تو جو کافر و منافق ہوں گے وہ چلے جائیں گے خود بخود، ان سے جا کے چپک جائیں گے، اور لیڈیز سب بھی جاتی جائے گی، اللہ کے لوگ باندھ کے رکھے رہے ہیں گھر کی لیڈیز کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بڑا فتنہ، اسے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ بس یہ آخری پوائنٹ، بچاؤ کا ذریعہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کیجئے۔ بھائی دجال ہے، حدیث میں لکھا ہے دجال ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دجال جیسے بولے کہ میں اللہ ہوں، سیدھا بول دیجئے تو اللہ نہیں ہے، اور یہ دعا پڑھ دیجئے اگر یاد ہے، لست ربنا، یہ دعا نہیں، وہ سیدھا بولے تو رب نہیں ہے، لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، دعا ہی کی طرح، لیکن ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اس پر ہی بھروسہ کیا، اللہ تیرے فتنے سے ہم کو بچا کے رکھ، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ لم یکن لہ علیہ سلطان، پھر اس کا کچھ بھی بس نہیں چلے گا۔ تو ایمان کی مضبوطی ضروری ہے اس دور میں۔ اور اسی طریقے سے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی شروع کی 10 آیتیں یا آخری کی 10 آیتیں یاد کر لیجئے، اس کو پڑھتے رہیے، ہر جمعہ کو پڑھ رہے ہیں ہم اور آپ۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین حدیث نمبر 809، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، کچھ لوگوں نے کہا آخری کی 10 آیتیں یاد کر لے گا، پڑھے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، جو اس کی جتنی بڑی آزمائش ہوگی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے دجال کے لیے دعا کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور ہم اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1377، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا یاد کر لیجئے، اس کو پڑھتے رہیے۔ اب دجال ہلاک کیسے ہوگا؟ صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2937، فلسطین کے اندر ایک جگہ ہے باب لد، اس کی تیاری یہودی لوگ کر رہے ہیں۔ باب لد، عیسیٰ علیہ السلام سے دجال کی وہاں ملاقات ہوگی باب لد پر فلسطین میں، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور ہمارے اور آپ کا ایمان والوں کا اس پر ایمان ہے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں۔ تو یہ دجال کے بارے میں مختصر سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے،
اور ابھی تک قیامت کی ایک بھی بڑی نشانی ظاہر نہیں ہوئی ہے. ایک ہو جائے گی تو پھر ہوتی جائے گی، سب 10 آ جائے گی. دجال یہ مرد ہے، بانج ہے، کوئی ملک نہیں ہے، فائٹر پلین نہیں ہے، بوڑھا آدمی نہیں ہے، وہ جوان ہے. دجال آج بھی موجود ہے، پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے. مشین اتنے کام معلوم کم ملے گا، لیکن تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گیا تھا وہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پکی ہو گئی. اس کے بعد چمتکار ہے، اور چمتکار کو نمسکار ہے. 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، کافر اور منافق اس کے ساتھ ہوں گے. لیڈیز کی تعداد زیادہ ہوگی. ایمان والا اپنے گھر کی لیڈیز کو رسا سے باندھ دے گا، تو یہیں پڑی رہا، جانا نہیں ہے. اس کے ساتھ جو چمتکار ہوں گے، روٹی اور بوٹی کا پہاڑ لے کے چلے گا، جس کو چاہے گا مار دے گا. پھر اسی طریقے سے آسمان سے کہا بارش ہو، زمین سے کہے گا خزانہ نکال. جتنے خزانے ہیں سب ساتھ میں اس کے چل رہے ہیں. ٹوٹل 40 دن رہے گا. 3 دن جو ہے بڑے دن ہوں گے، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ 1 سال کا ہے تو 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی. ایسا نہیں صرف 5 وقت کی پڑھ لیا تو 1 سال کی چھٹی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن ابھی وہ آیا نہیں ہے تو اس لیے زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن دعا تو کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی ایسا فتنہ جس کے زمانے میں آ جائے، اللہ تو بچا کے رکھ. تو یہ دجال کے بارے میں مختصر چیز باتیں میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی ہے. یہ مختصر سی چیزیں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.